السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے آیات سکینہ اور ان کے فوائد۔ حضرات، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ پر معاملات شدت اختیار کر لیتے یعنی مشکلات آتی تو وہ آیات سکینہ کی تلاوت فرماتے۔ ایک بار انہیں ایک حیرت انگیز اور ناقابل فہم سمجھ میں نہ آنے والا واقعہ ان کی بیماری میں پیش آیا۔ جب شیطانی ارواح کمزوری کی حالت میں ان پر غالب آئیں، میں نے انہیں کہتے سنا، وہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ زیادہ زور پکڑ گیا تو میں نے اپنے رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں سے کہا آیات سکینہ پڑھو۔ چنانچہ آیات سکینہ پڑھی گئیں۔ وہ فرماتے ہیں پھر میری یہ کیفیت ختم ہو گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا یعنی ٹھیک ہو گیا اور مجھے کوئی بیماری باقی نہ رہی۔ اسی طرح میں نے بھی اضطراب قلب یعنی دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے ان آیات کی تلاوت کا تجربہ کیا اور حقیقتاً اس میں سکون اور اطمینان کے حوالے سے بڑی تاثیر پائی۔ سکینت اصل میں وہ اطمینان، وقار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اس وقت اتارتا ہے جب وہ شدت خوف یعنی ڈر کی زیادتی کی وجہ سے لاحق اضطراب کے باوجود یعنی بے چینی کے باوجود اپنے اللہ سے خفا نہیں ہوتا اور اس سے اس کے ایمان، قوت یقین اور مثبت سوچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیات سکینہ کیا ہیں؟ میں تلاوت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ دوسری آیت، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ ترجمہ: اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد اس وقت بھی کر چکے ہیں جب انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ ان دونوں میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اس وقت وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت اتار دی اور نظر نہ آنے والے لشکروں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور کافروں کی بات کو پست کر دکھایا، اور اللہ ہی کی بات بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ چوتھی آیت، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ ترجمہ:
وہی ذات ہے جس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے اسی وقت راضی ہو چکا تھا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، وہ ان کے دلوں کے حال سے واقف تھا، پھر اس نے ان پر سکینت اتاری اور قریبی فتح سے ہمکنار کیا۔ چھٹی آیت، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ فتح آیت نمبر 26۔ ترجمہ: جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی ضد پال لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ان کو تقوی کی بات پر جمع دیا جس کے وہ سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کا پڑھنا صحیح ہے اور کسی حدیث سے یا سند سے کہیں سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کتاب تہذیب مدارج السالکین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اپنے اور استاد و امام ابن تیمیہ کے حوالے سے پریشانی اور اضطرابی کیفیت میں مذکورہ یعنی اوپر بیان کردہ آیات کی برکات کا تجربہ تحریر کیا ہے کہ شان نزول اور معانی کے اعتبار سے ان آیات میں نزول سکینہ کی بشارت و خبر دی گئی ہے۔ تجربات سے ان آیات کا پڑھنا پریشانی و اضطراب سے خلاصی کا باعث ہونا ثابت ہے، لہٰذا ان آیات کا پڑھنا صحیح ہے، البتہ احادیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ جب ثبوت نہیں ملتا تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب بھی یاد رکھیے کہ ہر وہ عمل جو تجربات سے ثابت ہو اس کا احادیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں، البتہ عمل کرنے کے لیے تجربے کا نصوص شرعیہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہونا ضروری ہے۔ بس کوئی عمل اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اور جو خلاف نہ ہو اور تجربات سے اس کا مفید ہونا ثابت ہو اس عمل کو بطور علاج اختیار کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال اور آیات سکینہ کی برکت سے جس طریقے سے پہلے لوگوں کو سکون اور اطمینان عطا فرمایا، میرے مولا آج کرونا وائرس اور اس جیسی بیماریوں اور پریشانیوں، آفات و بلیات اور ہر قسم کی دشواری سے اس امت کی میرے مولا حفاظت فرما دے، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکال کے ان آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔